غوث العظم دستگیر پیران پیر زندہ تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ابھی تک تو میں آگے جا رہا ہوں سرکار کے نام صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی بابا زبیر محمد اللہم صلی علی ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم لاکھوں نے کی مل رہی ہیں اللہ مفت میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد زور سے اور تیروں گے جو بانڈوں کی پرچی دیتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دیکھو ایک طرف ہے ابو بکر و عمر تو ایک طرف عثمان و علی تو ایک طرف ابو بکر و عمر تو ایک طرف عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پر اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی یہ عرس کے لیے یہ صاحب عرس کے لیے شعر ایسے سارے عرس والوں کے لیے شعر ہے جس دن کا عرس ہونے والا ہے ہوتا رہا ہے ہوتا قیامت تک رہے گا ان کے لیے کیا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنی
کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، جب شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ امام راضی فرماتے ہیں جس محفل پاک میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اس محفل کو فرشتے بڑی احترام سے مدینے لے جاتے ہیں۔ آئے خوش نصیبوں 100 دفعہ تو کر دو جلدی سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ویکھو کنا کرم کما چھڑیا، ویکھو کنا کرم کما چھڑیا، نبے دیکھو کنا کرم کما چھڑیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا، ہو بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا، میرا پیر خواجہ اجمیری، میرا پیر خواجہ اجمیری، میرا پیر خواجہ 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 بولو خواجہ 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 غوث کا خواجہ، غوث کا خواجہ، غوث کا خواجہ، میرا پیر خواجہ اجمیری، 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا کنا کرم کما چھڑیا، رنگیاں رنگ لا چھڑیا، میرا پیر خواجہ اجمیری، 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو کیا بولنا پڑے گا کہ اس کے لیے بولنا پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں، بولنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں، یہ تو دل سے نکلتی ہے بات نا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ آج کم آئیں گے عاشق؟ اس کا مقصد ہے چند 15 ہی عاشق ہیں، چلیں جتنے عاشق ہیں وہ ہاتھ تو اٹھائیں، دیکھیں کتنے عاشق ہیں۔ اچھا اس میں آدھے گونگے ہوں گے شاید، اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، گونگے ہو تو کیا ہوا، نبی علیہ السلام کو تو پتا ہے کون گونگا ہے کون بولتا ہے،
ان کے علم میں نہیں، وہ سماعت کرتے ہیں. ارے دور نزدیک کے سننے والا پکار، ارے کانے لالے کرامت لاکھوں سلام. اب کہو میں تو عاشق ہوں نبی کا، میری آواز سے پہلے تمہاری آواز جائے. میں تو عاشق ہوں نبی کا. ارے جلدی سے بولو، دوستن بھی دیکھ رہا ہے. میں تو عاشق ہوں نبی کا. اور خواب دیکھ رہا ہے. میں تو عاشق ہوں نبی کا. 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 عاشق سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو. اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. عرشیوں نے جو سر اٹھانا چاہا، عرشیوں نے جو مجھے ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو. میں تو عاشق ہوں نبی کا. 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 جھڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے سر سرا تیرا. جھڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے صدقہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں تیری سرکار رضا مشک شفیع جو میرا بیٹا تیرا. میں تو عاشق ہوں نبی کا. 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 آؤ حضور کی بات کریں. 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 حمد و صلاۃ کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بہت ہی مختصر انداز میں ہم نے حضور کی بارگاہ اقدس میں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نذرانہ پیش کیا. دعا کریں اللہ قبول فرما لے. نیتوں کو جاننے والا ہے. ہم میں سے جس کو جیسی نیت کے ساتھ جس نے پڑھا اللہ اس کے سوا عطا فرما دے. دوستو بزرگوں، وہ تو دیتے ہیں، میرے حضور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، پھر مانگنے کا شعور بھی دیتے ہیں. یعنی جیسی جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسی ویسی عطا کرتے ہیں. آپ کو یہ ماہ کا مہینہ مبارک، نور والا ماہ ربیع النور شریف مبارک ہو. اللہ رب العالمین ایسے 12 کروڑ مہینے آپ کو عطا فرمائے. 12 ارب مہینے عطا فرمائے. اربوں کو ملٹی پلائی کراؤ، قیامت تک یہ مہینے آپ کو عطا فرمائے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ سر حشر میں بھی یہ مہینہ اللہ میں عطا فرما دے. تو مجھے تو امید ہے یہ مہینہ اگر سر حشر قیامت میں آ گیا اتفاق سے، 50 برس کا ایک دن بھی ہو تو کیا ہے، اس کی گرمی کو بھی سہ لیں گے. اگر یہ مہینہ اس وقت آ بھی گیا تو اللہ اس مہینے کی برکت سے آپ کی بخشش فرمائے گا. بولو کیسے؟ وہ ایسے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے حبیب کو پکارے گا جل شانہ سبحانہ وتعالی، فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد
اول تو فرماتا نہیں ہے. قرآن مجید پورے میں 2 جگہ محمد فرمایا، اور وہ بھی نہایت ہی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی کلمے میں آ رہا ہے ایک محمد، اور ایک ان کی ہمیں شان بیان کرنی تھی کسی وجہ سے، تو وہ محمد. ورنہ پورے قرآن میں دیکھیں تو کہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ایسے القاب پیارے پیارے محبوب القاب آئیں گے بہت زیادہ. محمد 2 جگہ پر آپ کو میں نے بتایا. لیکن قیامت کے دن اسپیشلی اللہ رب العزت، رب بہت جاننے والا ہے. رب تو جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، اسے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں اور کیا ہونا ہے. ہم جو یہاں محفل میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی محفل میں 10 منٹ پہلے آپ کو پتا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے؟ نہیں. ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو، لیکن 10 منٹ پہلے. کل کسی کو نہیں پتا اتنے لوگ آئیں گے. لیکن رب کو تو ہماری پیدائش سے پہلے پتا ہے کہ میرے حبیب کی محفل اس دن شاکر صاحب کے گھر پہ اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے. باپ دادا کے نام کے ساتھ سب پتا ہے کہ آج یہاں جمع ہوں گے، کیونکہ لوہے قلم میں تو لکھ دیا نا. وہ تو لوہے قلم میں لکھا ہے کہ تم کب کب تک محفل کرو گے. جب دنیا کی دولتوں کا تمہارے پاس حساب ہے کہ کتنی دولت تمہیں ملے گی، کس کس وقت ملے گی، اللہ بہت فرماتا ہے کہ کس کس بندے کو دوں گا. وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کی ساری دولت اس کو مل جائے گی. اس سے پہلے مرے گا نہیں. رزق لکھ دیا 10 لاکھ روپیہ، تو اگر اس کو ابھی 1000 ملا ہے تو اس کو 10 لاکھ پورا ملے گا. اگر سکرات میں بھی ہے تو بچا رہے گا. اس لیے کہ جب تک وہ 10 لاکھ حاصل نہ کر لے وہ مر نہیں سکتا، رب کا حکم ٹل نہیں سکتا. تو اس لیے رب فرمائے گا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب یہ آواز لگائے گا تو ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ، اس محفل میں کتنے محمد بیٹھے ہیں؟ وہ سارے محمد بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اب قیامت میں تو تمہاری تو واہ ہو جائے گی. قیامت میں تو تمہاری واہ ہو جائے گی. آئے ہائے، تمہاری تو لے ہوگی. لے کہتے ہیں نا تم اپنی الفاظ، اچھے الفاظ میں لے ہو جائے گی تمہاری. یعنی تمہاری تو ٹورا چڑھ جائیں گے، ٹورا. اس وقت تو تمہاری یہ حالت ہوگی، تم سارے کے سارے بھاگو گے. ارے مجھے تو کسی نے پکارا محمد، جیسے بھی بولو محمد ادھر آؤ تو سارے ادھر آ جاؤ گے میری طرف. میں کہوں گا بھائی میں نے تمہیں نہیں پکارا. پھر میں بولوں گا میں نے تو پکارا تھا بھائی دوسرے محمد کو. تو بولا یا تو آپ نے محمد بولا تو ہم سمجھے ہمیں. تو اللہ فرمائے گا یا محمد تم سارے پہنچ جاؤ گے. تم کیا عربوں خربوں، جس نے محبت سے پیار سے محمد کا نام رکھا ہوگا نا وہ پہنچے گا. نقلی محمد نہیں، دل کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کو تو لگے گا ہی نہیں کہ آواز آ رہی ہے. اس کو تو نبی علیہ السلام کی پہچان ہی نہیں ہوگی. قبر میں پھنس جائے گا. وہ قبر میں پھنس جائے گا. تیسرے سوال پہ وہ سوال ہی ایسا ہے، حاضی تقول الرسول. سوال ہی ایسا ہے کہ ان شخصیات کو جو تیرے سامنے کھڑی ہیں ان کے بارے میں، یہ بھی نہیں ہے کون ہے، فرمایا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا لکھتا تھا، کیا تیرے دل میں تھا گمان، کیا دل میں خیال کرتا تھا، کیا خطبے کی جب نماز میں تقریر جب کرتا تھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ساری چیزیں آتی ہیں اس میں تقول حاضی الرجول میں کہ یہ شخصیت جو کھڑی ہے ان کے بارے میں تیرا گمان کیا تھا تو دنیا کی زندگی میں. ہوئے ہوئے محفلوں میں جانے والا کیا کہے گا کرامن کاتبین کو، بھائی اپنا تو ایک ہی کام تھا، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا. اتنا ہی نہیں ہوگا. یہ تو اور لوگ کریں گے جن کا عشق کا لیول تھوڑا درمیانہ ہوگا. اس کا عشق کا لیول ہائی ہوگا نا وہ تو کھڑا ہی پیل ہو جائے گا. تو نے یار اچھا سوال کیا بھائی، اس انتظار میں تو میں مرا ہوں کہ ان کا دیدار ہوگا. ورنہ موت کیا، موت تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو سرکار کے دیدار کے لیے مرتے ہیں کہ کل میرا دیدار ہوگا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ دیکھو شان ان کی جن کا عرس مناتے ہیں. آئیے عرس کیسے مناتے ہیں؟ محبت کے ساتھ ایک دلیل اپنی طرف سے دے رہا ہوں، کتابوں میں نہیں ہے. اگر اچھی لگے تو رکھ لینا، نہیں لگے تو عرس تو پھر بھی مناؤ گے. تو لگے اچھی لگے تو رکھ لینا. حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. چاند کہنا حضور کو مناسب نہیں. چاند تو ان کے قدموں کی خاک ہے. سرکار کی مٹی قدموں کی لگی تو چاند بنا. چاند تو انتظار میں رہتا کہ جب سرکار خالی اشارہ تو کرے مجھے. وہ ایک ہی دفعہ کٹا تھا، آج تک تمنا کرتا ہے. محدثین فرماتے ہیں آج تک تمنا کرتا ہے چاند کہ وہ دور دوبارہ آئے کہ میرے آقا دوبارہ انگلی مارے، دوبارہ چر جاؤں میں. چاند تمنا کرتا ہے. تو جبھی میں نے کہا نا آؤ حضور کی بات کریں، کتنا اچھا لگتا ہے میرے آقا کی بات کرنا. بات وہی کرتا ہے جس کی دکان میں، جس کی دل میں ان کا عشق ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے صاحب خانہ نے محبت سے کہلوا بھی دیا کہ پہلے ہی کہہ دو، اس سے پہلے کے بعد میں آپ تمہید باندھو گے تقریر میں 25-20 منٹ، وقت بہت کم ہے کہہ رہے ہیں 50، آپ کا 15-20 منٹ 25 منٹ کا خطاب ہے.
اور پھر آپ تمہید دو گے 20 منٹ کی کہ میں کیا چیز ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرو گے کہ میں یوں 3-4 دلائل حدیثوں سے قرآن مجید سے ثابت کر کے پھر کہوں گا میں عشق کی بات کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، تو انہوں نے کہا کان میں ویسے ہی کہہ دو میں تو عاشق ہوں نبی کا، تو اب مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیٹھنے والے بھی عاشق ہیں، تو اب ان کو کوئی مجھے کسی ریفرنس کتاب کا دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کئی کتاب کا ریفرنس دینے کی پڑتی ہے جہاں کچھ چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں دلائل مانگتے ہیں تو دلائل بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہاں دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آنکھ بند کر کے جاننے والے ہیں کہ میرے نبی کل قبر میں تشریف لائیں گے اور نہیں لائیں گے تو پھر اللہ نے یہ کیوں حکم دیا کہ بھائی جب مرو، حیرت کی بات، مرنے کے بعد کیا نماز پڑھتے ہو کیا؟ ایسے پوچھ رہا ہوں، کوئی فرض کی نماز پڑھتے ہو؟ عصر پہ پہلے مرے تو مرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہو کیا؟ نمازیں تو سب ختم ہو جاتی ہیں، عمل تو سب ختم ہو گیا نا مرنے کے بعد، ہے نا؟ تو یہ تمہیں غسل وضو میت کا جو کرایا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ غسل دینے والا وضو کروا رہا ہے آپ کو، پورا وضو کے طریقے کے ساتھ غسل دے رہا ہے۔ غسل ایسا کرتا ہے جس میں آپ عبادت کر سکو، وہی غسل ہوتا ہے نا، ایسے نہیں پانی مار دیتا، وہ بالکل شرع کے حساب سے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے حکم کہ دیکھو پاک صاف کپڑا، یار دفنانے کے لیے تو میلا وہ پائیدان جو ہوتا تمہارے گھر کا وہ بھی ہو جاتا، مرنے کے بعد کیا تھا کوئی ایک اس میں کوئی لاجک ہے؟ وہی باندھ کے چلو دفنانا ہی ہے نا، ہے بغیر پائیدان کے بھی لوگ دفن یعنی کپڑے کے بھی دفن ہو جاتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ پاک صاف کپڑا اور سفید کپڑا، اسپیشلی کنڈیشنر، یہ تو کنڈیشنر ہے سفید چادر، ٹھیک ہے، یہ بھی کیوں؟ پھر بولا گلاب کا پانی سے اس کو خوشبوئیں دو، ہیں کافور ہے نا، خوشبوئیں دی جاتی ہے نا، یہ تو ہر کوئی دیتا، کوئی کسی میں اس میں مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ سوچو یار یہ بریلوی ہی کرتے ہیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا بھائی؟ کسی میت کو دکھاؤ ہے نا تو ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مر تو رہا ہے، اب تجھے پتا ہے کس کے سامنے جانا ہے؟ تیری قبر میں آئے گا کون؟ تیری قبر میں میرا محبوب آئے گا، تو تیرا محبوب آئے تو تو اس وقت باوضو با غسل ہو، حالانکہ تو نے مرنے سے پہلے پاک نمازیں پڑھی ہوں، تو عبادت گزارو، تہجد گزارو، اللہ کا ولی مر جائے کیا حکم ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے؟ بتائیے نا، اللہ کے ولی کے لیے حکم ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو ہر وقت وضو میں رہتا ہے، گمان کر سکتے ہیں آپ یہ میرے پیر صاحب مرے ہیں بھائی یہ تو ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا شک بھی نہیں، ان کے سامنے جاننے کے لیے میرے محبوب آ رہا ہے قبر انور پہ تمہارے سوالوں کا جواب دینے، جو تم کپڑے پہن کے جا رہے ہو وہ بھی سفید ہونے چاہیے، اس لیے کہ سفید رنگ میرے محبوب آقا کو پسند ہے۔ اور اللہ یا رسول اللہ یا غوث العظم، اور پھر زندہ باد خوشبو بھی لگانا۔ اچھا قبر کی مٹی میں جا رہا ہے، بتائیے آپ وہاں کون اس کو دیکھنے والا ہے؟ بند مٹی میں، مٹی کی جو بدبو ہی ہوتی ہے مٹی کی، اتنا خوشبو نہ، مٹی تو ایسی ہوتی ہے نا بدبودار، پیک کر کے اس کو جا رہے ہو، اندر خوشبو میں کیا اکیلا کرے گا، مردہ اس کو کچھ پہچان ہی نہیں، اس کو حس ہی نہیں ہے کہ خوشبو، لیکن خوشبو لگا کے دیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں کہ آنے والی شخصیت۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک کو، اب کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ غلط عقیدے والا، نہیں بھائی مجھے غسل مت دینا، مجھے غسل نہیں دینا، اللہ اکبر، تو پھر تو ویسے ہی بے موت مارا گیا جو اس قسم کی خلاف شرع کرے گا میرے دوستو۔ لیکن ایمان ہے کہ اللہ نے یہ جب اہتمام کیا ہے نا، یہ اسی اہتمام کے لیے کہ میرا محبوب ہر قبر میں آتا ہے، اور آ کر بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا وہ 3 سوالوں کی نہیں ہے، 7 جگہ پر بخاری شریف میں، پڑھو آپ کسی سے معلوم کرنا ہوا مفتی عالم سے کہ 7 جگہ پر بخاری شریف میں ایک ہی بات آئی ہے، من هذه تقول هذه الرجل هذه تقول الرجل، یہ شخصیت کون ہے؟ بس ایک سوال آئے گا، 2 سوال تو آئے نہیں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف جامع اور ابن ماجہ، بہقی شریف، جتنے حدیثوں کی کتاب ہے اس میں 3 سوال ہیں، ما ربک ما دینک، ما ربک ما دینک، ختم تو ہو گئی نا بات، پتہ چل گیا یار تم مومن ہے، ٹھیک ہے بھائی، ما ربک میرا رب کون ہے تیرا؟ اللہ رب العالمین۔ اب کیا ہے بھائی؟ توحید تو ہو گئی نا، توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا نا، ما ربک، چلو زیادہ توحید، ما دینک الاسلام، اسلام ہو گیا کام، اب کیا؟ جاؤ لے جاؤ جنت میں اس کو۔ اللہ فرماتا کہاں لے جا رہا ہے؟ یہ تو میں نے اس کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، یہ تو میں نے اس کا سرٹیفکیٹ لیا کہ میرے محبوب کا 3 سوال جواب دینے کے لیے یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اب منافق ہے تو بعد میں پتہ چلے گا، جب میرے محبوب آئیں گے تو اندھا ہو جائے گا۔ منافق یعنی
ہر ایک کے لیے وہ تین چیزیں ہیں: کافر، مشرک، غیر مسلم، عیسائی، کرسچن، یہودی، جوز، جو بھی ہو، جتنے بھی مذہب ہیں، یہ دو سوال کیوں رکھے گئے ہیں کہ پہلے اس سے پوچھ لیا جائے منافق اور مشرک میں فرق ہے نا بھائی، ہے نا؟ ایک بات بتا دوں آپ کو، منافق اور مشرک میں فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مشرک کو تو پھر بھی جہنم کے اوپرے درجے پہ رکھوں گا، اوپرے درجے پہ، اور منافق میرے محبوب کے گستاخ کو میں جہنم کی 70,000 نیچے گہرائی کے اندر دھکیلوں گا، اللہ کا فرمان ہے منافق کو۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے جب ولید بن مغیرہ، عبداللہ بن مغی، ابئی کی جو نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفنایا خود اپنے ہاتھوں سے، اور ایک کے لیے تو اپنا کرتا دے دیا، اس لیے کہ وہ حضرت ولید خالد بن ولید کے والد تھے، تھا منافق، مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر اندر حضور سے بغض رکھتے تھے، حضور کی شان گھٹاتے تھے، تو حضور نے کرتا دے دیا کہ چلو یہ میرے خالد کا باپ ہے، جاؤ۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا۔ تو سرکار نے فرمایا چھوڑنا، میرا ہی دشمن تھا نا، اللہ کا تو نہیں تھا نا۔ سنی بات تو کہو نا سبحان اللہ۔ کتنا پیارا محبوب آقا ہے، دیکھو خود گالیاں کھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میرا دشمن تھا نا، چھوڑنا، اللہ کا دشمن تو نہیں تھا نا، اللہ کو تو مانتا تھا۔ منافق تو مانتے نا بھائی اللہ کو، کہ نہیں مانتے نا بھائی، بہت مانتے، وہی بہت مانتا تھا، مسجد میں سب سے پہلے آگے آتا تھا، جمعے کی نماز اب شروع ہوتی تھی سرکار علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی شخص میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، باہر جاتا تھا تو سرکار کا مذاق اڑاتا تھا، حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسے، نعوذ باللہ، چار مل کے، جن کو کل کا پتہ نہیں، پیچھے کا پتہ نہیں، باتیں ایسی کر رہے ہیں، قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جن کو کیا پتہ جنت کیا ہے، اور ہمیں جنت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے منافق جو آج بھی دیکھیں آپ کتابیں لکھتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، بولتے ہیں بھائی، بولتے ہیں، سنا ہے تو کہو سبحان اللہ، کہا ہے نا انہوں نے، یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی؟ ہاں تو کہو ہاں۔ تو بس اب جس کو جو کہے نا کبھی تمہیں زندگی میں ملے نا تو اس نے کہنا یار واہ واہ، ہاتھ ملانا، اسے کہنا ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے ہے نا، تو اب ایسا کر، تو میرا تو کلمہ ہے، میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نبی کا کلمہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، بس آگے نہیں ہے، آگے محمد رسول اللہ وہ تو نہیں کہیں گے نا، خود محمد رسول اللہ ہے، تو ان کا نام ہے، اپنا نام کیا لیں گے دنیا میں؟ ان کے لیے کلمہ کیا ہے شرع میں؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہنا اب تو نبی جیسا ہے تو کلمہ بھی وہی پڑھ جو نبی پڑھتا ہے، تو پھر ہمیں تجھ پہ سرٹیفکیٹ لگانے میں آسانی رہے گی کہ بھائی یہ تو ہمارے مسلمانیت سے گیا، اس کا کلمہ یہ لگے لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ کہتا ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے جیسے بشر ہیں تو جب ہمارے جیسے وہ بشر ہیں تو ان کا کلمہ پڑھ، جب ہر صفت ان کی میں اپنانا چاہتا ہے تو یہ بھی اپنا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نبی نور البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اللہ بشر کے روپ میں ان کا کیا مقام ہے، جہاں جبریل رک جائے وہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں میرے آقا کی ابتدا ہے، وہ ابتدا ہے۔ پوچھ رہا ہے جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل بتانا میری عمر کتنی ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہوگا میں نہیں جانتا۔ اچھا کچھ تو پتا ہوگا، بولے مجھے ایک بات پتا ہے۔ پھر فرمایا تیری عمر کتنی ہے جبریل؟ جبریل تیری عمر کتنی؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر ایک میں ایک تارے کو دیکھتا ہوں جو آسمان پر ہر 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے، وہ اتنا نجم اور خوبصورت تارہ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میں نے کوئی 70,000 برس تک دیکھتا رہا اس تارے کو، میں جبریل اس کو 70,000 برس تک دیکھتا رہا، اور ہر 70,000 برس کے بعد وہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل وہ تارہ کون ہے تو جانتا ہے؟ وہ تارہ کون ہے تو جانتا ہے؟ جبریل واللہ اعلم۔ سرکار فرماتے ہیں وہ تارہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کی شان یہ ہے، ہر وقت نبی علیہ السلام اپنے آقا کی بات کرتے رہا کرو، جہاں بیٹھو سرکار پہ درود پڑھو، سرکار کی کوئی بات معلوم ہو تو کسی کو پہنچاؤ۔ سنیے جو میں بات کرنے تک پہنچا تھا، سیدنا سرکار علیہ السلام ستاروں کی جرمٹ،
صحابہ سارے طرف بیٹھے ہیں، حضور سر نیچے کرے، ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی منظر دیکھ رہا ہوں اور اشارے سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مئو ہیں کسی چیز میں۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کچھ دوسری حالت میں نظر آ رہے ہیں مدموشی میں۔ بولے آپ فرماتے ہیں، سنیں، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی جو جنگ میں نے مجاہدوں کو بھیجا ہے 350 کلومیٹر دور، 350 کلومیٹر دور جن مجاہدوں کو میں نے بھیجا ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ سنو اب میں تمہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں۔ اب تم نے مجھے چھیڑ دیا ہے تو اب تم بھی سنتے جاؤ۔ سرکار کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 350 کلومیٹر دور، یہاں بیٹھے ہیں مثال، اور وہ جنگ ہو رہی ہے وہاں، اور حضور کامنٹری کر رہے ہیں۔ آج تو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو نا کیسے سیٹلائٹ کے ذریعے، اور آج یہ نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، یہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضور پرنور سید عالم السلام بتا رہے ہیں دیکھو اب جھنڈا جو ہے جنگ ہوئی، اب یہ جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں آیا، میرا جھنڈا، میرا نبی کا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، وہ جیداری سے لڑ رہا ہے، اور دیکھو وہ شہید ہو گیا۔ اب جعفر نے لے لیا ہے، جعفر بن عبد المطلب نے، جعفر بن ابو طالب نے یہ جھنڈا لے لیا ہے، میرے بھائی نے، چچا زاد بھائی تھے نا، حضرت علی کے بھائی تھے جعفر، انہوں نے لے لیا، دیکھو کتنا لڑا ہے وہ، اس نے اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، ارے اب اس کا ہاتھ کٹ گیا، ایک کسی نے کاٹ دیا تلوار سے، اے میرے بھائی کا ہاتھ کاٹ دیا، وہ جھنڈا گر رہا تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا، میرے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ یہ نبی حدیث پاک میں کامنٹری کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں صحابہ کو، وہ حدیث جنگ ہو رہی ہے 350 کلومیٹر دور، اور سرکار ایک کو بتا رہے ہیں، کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، سب کہہ رہے سبحان اللہ، کہو نا ہے سبحان اللہ، کہو نا، اے صحابیوں کی یہ تم سنت کو تو ادا کرو، کہو سبحان اللہ۔ اور دیکھو میرے جعفر نے اب دوسرے ہاتھ میں وہ جھنڈا لے لیا ہے، اور دیکھو اللہ اکبر، کسی نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، تھوڑے سے مغموم ہو گئے سرکار۔ اب دیکھو میرے جعفر نے وہ جھنڈے کو منہ میں لے لیا ہے، دانتوں میں دبا لیا ہے، اب بھی لڑ رہا ہے، وہ جس طرح سے لڑ رہا ہے، ہاتھوں سے لڑ رہا ہے، پیروں سے لڑ رہا ہے، اور اب کسی نے اس کو شہید کر دیا، اب کسی نے اس کو تلوار مار کے ڈال کے شہید کر دیا۔ اب حضور رو پڑے، میرے آقا علیہ السلام کا آنسو نکل پڑے، بے اختیار ہچکی آ گئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، اس کے ہاتھ میں جھنڈے کی اس نے بقا کو رکھا آخر دم تک مجاہد بن کر، اور اس نے جھنڈے کو سنبھالا۔ اب تھوڑی دیر روئے، صحابہ بھی نیچے جھک گئے اور رونے لگ گئے، سب روتے روتے حضور ایک دم کھڑے ہوئے، مسکرائے، ایسا مسکرائے کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان پاک سب کو نظر آئے، سب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ابھی تو روئے تھے، چند منٹ کے بعد اب ہم مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے۔ اب پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے غمگین خبر سنائی، تو اب کیا ہوا؟ بولے پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسا ہی میرا بھائی جعفر شہید ہوا نا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا پروانہ دے دیا، اور جنت کا پروانہ دے تو دیا، اس کے بعد یہ کہا کہ اے میرے محبوب کے بھائی، میرے آقا، میرے محبوب کے بھائی، میرے رسول، میرے نبی کے بھائی، تو جنت کا پروانہ لے کے جنت میں رہے گا نہیں، ہم تجھے جنت میں اڑنے کا پروانہ دیتے ہیں، اب تو جنت میں اڑا کر، گھوما کر، اڑ کر، آپ پرندے کو پر لگا دیے، حضرت جعفر کے پر لگا دیے۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کیا تیار کر دیا؟ عربی میں تیار کو کہتے ہیں اڑنے والا، بولا ہاں میرے جعفر کو تیار کر دیا۔ تو جب سے ان کا نام صحابیوں نے کیا رکھ دیا؟ جعفر تیار، ان کا نام جعفر بن تیار، جعفر تیار کہتے ہیں، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سمجھے، دماغ لگائے نہیں لگائے، عرس کیوں مناتے ہیں؟ سمجھو، نہیں سمجھے، آئے تھوڑی سی باتیں سمجھ جاتے۔ سرکار روئے تھے نا، یہ کہتے ہیں یار تم عرس مناتے ہو، پاگل ہو، وہ ایک بندے کو مر گیا اور تم خوشی منا رہے، عرس کے معنی شادی، خوشی ہے نا بھائی، اور تم عرس منا رہے، اور وہ بندہ مر گیا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا جو بندہ سرکار علیہ السلام روئے تھے نا جب شہید ہوئے وہ، لیکن جب پروانہ جنت کا پتہ چلا تو مسکرائے نا، ہنسے نا، خوش ہوئے نا۔ تو ہمیں تو پتا ہے ہمارا ولی مرتا نہیں ہے، جنت میں جاتا ہے، اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ اس میرے دوستوں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میدان نہیں ہوتا،
ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو محبت کا محبت مدینے والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا سب کہہ دو یہ جس من میں سما دیکھیں کملی والا کہنا نہیں چاہیے کیوں بہت سے نعت خواں کملی والا لکھ دیتے ہیں وہ کیوں کہ کملی پنجاب میں کی جاتی ہے نا کملی ایک چادر کو کہتے ہیں ایک چادر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں ہے نا نعت خواں ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں علم کی فقدان کی وجہ سے لیکن ہمارا فرض ہے اس کو نشاندہی کرنا میرے نبی کی چادر ایسی چادر نہیں اتنے سے ٹکڑے کی چادر کہ ہم کہیں کملی والا کملی کہتے ہیں اتنی سے چادر کو پنجاب میں وہ کملی پہن لے ہو کملی اوڑھ لے ہو کملی کہہ رہے ایسے کہتے ہیں نا بھائی کملی پنجابی ورڈ ہے نا کہ نہیں کہو ہاں اگر کوئی پنجابی بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھائے یار کہہ دے اور جزاک اللہ بتا دو بھائی ان کو کملی کہتے ہیں چادر نو تے چادر ہوندی ہے تھوڑی سی ٹکڑے والی اور میرے نبی کی کوئی اتنی ٹکڑے والی چادر ہوگی یار ہم کہیں کہ یار کملی والا مقصد یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے اچھا نہیں اچھے سے اچھا لقب ادا کرنا چاہیے جب سرکار کو اللہ فرماتا یا ایھا المزمل او بڑی چادر اوڑھنے والے بڑی سے بڑی چادر اتنی بڑی ہو کہ ساری امت اس میں آ جائے امت کو رکھنا ہے نا اس چادر میں ہم تو دامن کہتے ہیں دامن میں چھکیں گے سرکار کے سنو ایک طبرانی شریف کی حدیث سناؤں چلتے چلتے اب آ گئی یہ بات محبت سے پھر نعت کا شعر ایک مکمل کروں گا جس کے لیے نعت شریف کا ذہن میں آیا تھا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں سارے صحابہ کرام تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور حضور کا معمول سناؤں یہ باتیں ہو رہی میلاد پاک کی تو جو سرکار کی باتیں جو شان بیان ہوگی اس کا مقصد کیا ہوگا حضور کی میلاد بیان کرنا تو میں حضور کی میلاد بیان کر رہا ہوں میلاد کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنیے حضور پرنور سید عالم کا معمول کیا ہے دیکھیں آپ اور ہونا بھی یہ چاہیے حضور کی سنت ادا کرنی چاہیے جو میں بتا جا رہا ہوں وہ سنیے یہ 3 حدیث پاک میں ہے مسلم ابن ماجہ نسائی شریف حضور پرنور صبح اٹھتے نماز ادا کرتے نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جاتے حضور سامنے بیٹھتے سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے کبھی ایسا ہوتا میرے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہتے اب سرکار خاموش بیٹھے رہتے سارے صحابی آپس میں باتیں کرتے یہ پہلا مرحلہ مطلب ہر روز کہیں نہ کہیں کہانی دوسری ہوتی رہتی نا جیسے آپ اگر ہماری محفلوں میں بیٹھے ہو تو کبھی آپ خاموش ہو تو ہم بول رہے ہیں ہے نا کبھی ایسا ہو تو ہم چپ ہیں تو آپ آپس میں مذاق باتیں کر رہے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھے چپ ہیں تو آدھے بول رہے کبھی کوئی موضوع ہوتا تو سب گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کا بات ہوتی تھی عام طور پہ تو حضور بیٹھے تو آپس میں باتیں کرتے تھے کہتے تھے ایک صحابی کہتا تھا تو جانتا میں کیا تھا بولو تو کیا تھا یہ بات ہے بولے میں بڑا ظالم تھا یار بولے کیا ظلم تھا وہ میرے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی میں نے تینوں کو گاڑ دیتا تھا یہ اپنی داستانیں پرانی بتاتے ہیں نبی سے پہلے یہ رحمت والا نبی کی مولود ہوئی آمد ہوئی تو یہ ساری رحمتیں آئی نا عورتوں کی قدر ہوئی بچیوں کی قدر ہوئی ورنہ تو یہ بچیوں کو مار دیتے تھے وہ پتہ ہے میں کیا کرتا تھا رات بھر نعوذ باللہ جوا کھیلتا تھا زنا کرتا تھا وہ ایسی باتیں بتاتے پھر ایک دوسرا کہتا پتہ ہے میں کیسا سدھرا آپس میں کر رہے ہیں بولے یہ بیٹھے ہیں نا آئے ہائے یہ لاج والے آقا بیٹھے ہیں نا یہ جب سے مجھے مل گئے ساری چیزیں میری چھوٹ گئیں میں ایسا صاف اور پاک اور معتبر ہو گیا ایسا معطر ہو گیا کہ تجھے بیان نہیں کر سکتا آقا کی طرف اشارہ کرتے آپ دوبارہ سرکار مڑ کے دیکھتے کس نے اشارہ کیا تو حضور کو کہتے یہ لاج والے نبی نے ہماری لاج رکھ لی سرکار ہنستے اچھا کبھی ایسا ہوتا سرکار فرماتے چلو نماز جنازہ پڑھنی ہے میت بھی ہوتی ہے نا بھائی نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بیمار ہے سرکار کہتے چلو عیادت کرنے چلتے چلیں عیادت کرنے کبھی ایسا کوئی مہمان آئے اس سے ملنا ہٹا جاؤ مہمان بیٹھے ہیں کبھی ناشتے کا وقت کرانا ہو ناشتہ یہ سارے معلومات میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی زندگیوں میں ہونے چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے بات یہ ہے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے معاملات یہ تھے کہ ملنا جلنا ایسا ملنا جلنا نہیں جیسے میں آ رہا ہوں بڑا گناہ گار آدمی اور میرے آگے 2 آدمی کھڑے ہیں ہٹ جاؤ پیر صاحب آ رہے ہٹ جاؤ تو پیر صاحب کوئی نازک ہیں کیا ابے پیر تو بڑا مضبوط ہوگا بھائی جو پیر غریبوں سے ہاتھ نہ ملائے پیروں کو گلے سے نہ ملے اس پیر کو تو اٹھا کے باہر پھینک دو وہ پیر نہیں پلیت ہے
وہ پیر نہیں پلید ہے جو غریبوں سے ہاتھ نہ ملا غریبوں کے سینے نہ لگے. آج میرے حضور آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, ایک عورت آئی, اے محمد میری بات سن. سارے لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کو جلال آ گیا, میلے کچیلے کپڑے بال بکھرے ہوئے, ایسے سرکار اٹھے, ایسے گئے جیسے حکم آیا ہو, بول میری بچی بول آؤ میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا اور وہ سامنے میدان کے اندر سخت 12 بجے کی دھوپ لے جا کے بٹھا دیا, اور بڑبڑ کر رہی. سرکار گردن جھکا کے سنے جا رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس وقت حدیث پاک میں آیا, اللہ اکبر. بہی شریف کے اندر امام فرماتے ہیں, امام ابن شیبہ مصنف میں فرماتے ہیں کہ اتنے غصے میں تھے عمر کہ بس نہیں چلا, انہوں نے سنا کہ اس کے 3 ٹکڑے کر دیں. اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تم نے نہیں روکا سرکار کو, تم نے نہیں روکا. اب سب کی گردنیں جھکیں گی, کیا کریں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی, عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ پاگل عورت ہے, مینٹل ہے, وہ سب کو پکڑ لیتی کبھی کبھی, اور ایسا پکڑتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے پاگلوں کی طرح, کوئی بات نہیں ہے اس کی, اور 3-4 گھنٹے بٹھا لیتی ہے, اور پھر بھاگ جاتے ہیں لوگ جان سے. اس کو دیکھ کے راستہ پلٹ لیتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسے دیکھتے ہیں نا کہ ویسی آ گئی تو دیکھتے ہیں ادھر سے آ رہی, ادھر ہو جاتے ہیں کہ یا کہیں ابھی روک لے گی اور پھر